بسم الله الرحمن الرحيم. رہے تمہارا کرم سلامت رہے تمہارا کرم سلامت رہے تمہارا کرم سلامت ہماری جھولی بھری رہے گی صلی اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب کام محمد، وظیفہ ہے میرا، تسبیح ہے میری. محمد 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 علیہ وسلم. جو آج ہم کو بچا رہے ہیں، جو آج ہم کو بچا رہے ہیں، وہ کل بھی ہم کو نبھا ہی لیں گے، وہ کل بھی ہم کو نبھا ہی لیں گے. وسلم صلی اللہ. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ علیہ وسلم. تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی. تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی. رہے تمہارا کرم سلامت رہے. رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہم کون ہیں. Who are we؟ ہمارا کاز آف کریشن کیا ہے؟ اور اگر انفرادی طور پر بات کریں تو Who am I؟ میں کون ہوں؟ اصل میں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب، مقصد اور کاز ہے. کوئی دوسری چیز یا دوسرا جاندار یہ سوچے نہ سوچے کہ میرا کاز آف کریشن کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، لیکن انسان ضرور سوچتا ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. پھر وہ اپنے ذہن میں ایک عام سا مقصد رکھتا ہے، اپنا ایک ایم بناتا ہے. اچھا، یہ ایم ماحول بناتا ہے، اس کے ذہن میں سماج بناتا ہے، اس کی سوسائٹی بناتی ہے، اس کے والدین بناتے ہیں. بس وہ ایک عام سا مقصد ذہن میں رکھ کر کہ میری پیدائش کا مقصد یہ ہے، اور وہ اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. اگر اس کو وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ فرسٹریشن کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، مایوسی اور محرومی کا شکار ہو جاتا ہے. دراصل ہر چیز کا ایک منصب اور مقام ہے. کبھی کسی جانور نے یہ شکوہ نہیں کیا ہوگا کہ مجھے آفس میں بیٹھ کر کام کرنے کا موقع کیوں نہیں ملتا. کبھی کسی جانور کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ میں جب ابھی مجھے گھر والے پال رہے ہیں، میں جب جوان ہو جاؤں گا، کوئی بکرا، کوئی گائے، کوئی اس طرح کا حلال جانور کہ جس کی پرورش کی جاتی ہے کہ میں جب جوان ہو جاؤں گا، بڑا ہو جاؤں گا، تگڑا ہو جاؤں گا، جب مجھ میں گوشت زیادہ ہوگا تو مجھے آخر میں ذبح کر کے کھا لیا جائے گا. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، ایسی سوچ کہ مستقبل مجھے کس طرح گزارنا ہے، پلاننگ کس طرح کرنی ہے. بس یہ انسان کے پاس ہے. وہ سوچتا ہے کہ فلاں اتنا دولت مند ہے، میں کیوں نہیں ہوں. فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. فلاں کے پاس پراپرٹی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کے پاس اتنی دولت، اتنی سہولتیں ہیں، مجھے یہ سہولتیں اور دولت میسر کیوں نہیں، میں ان سے کیوں محروم ہوں. اور یہ سوچ سوچ کر وہ کڑتا رہتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. بھائی، ہر چیز کا ایک مقام ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تمام مزدور، تمام لیبر سیٹ ہو جائے، مل اونر ہو جائیں تو مزدوری کے لیے آدمی کہاں سے لائے جائیں گے؟
اگر تمام لوگ بادشاہ بنا دیے جائیں، سب ایوان صدر میں بیٹھے ہوں، تو حکومت کس پر کی جائے گی؟ رعایا کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک سسٹم رکھا ہے، مقابلے کا طریقہ کار ہے، غریبوں میں ہی سے امیر نکالے جاتے ہیں اور امیروں ہی میں سے غریب بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا صرف مادے کی دنیا نہیں ہے، یعنی صرف ظاہر کی دنیا نہیں ہے، یہاں کچھ باطنی چیزیں بھی ہیں، کچھ اسپرچول ریلیشنز بھی ہیں، روحانی تعلقات بھی ہیں، خدا کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، ایک کانسیپٹ ہے ہیئر آفٹر کا، دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا، سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے صبر کا، عفو درگزر کا، ظاہری سکون کے ساتھ ساتھ قلبی اطمینان اور سکون کی دولت، یعنی اس دنیا میں جہاں مادی آسائشیں ہیں وہاں روحانی اور باطنی دولت بھی موجود ہے۔ مگر ان کی نشاندہی کون کرے؟ ان کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہو؟ اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کل کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، کل چاہے اس دنیا کا مستقبل ہو، اس دنیا کا فیوچر ہو، یا آفٹر ڈیتھ ہماری زندگی کے بعد کی جو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں مستقبل کا تصور ہو، اس تصور کو اجاگر کون کرے؟ تو اس دنیا کے کریٹر نے، اس دنیا کے خالق نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، تمہیں کس وجہ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تمہارے لیے ایک اور دنیا بنائی ہے، ایک ابدی زندگی کے لیے ایک ابدی دنیا، ایک کالونی بنائی ہے، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ایک کالونی بنائی ہے، اور وہ پیوریفائی کالونی ہوگی، ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں تمہاری ڈیزائر، جہاں تمہاری خواہشات، جہاں تمہاری تمنائیں، آرزویں جو تم اس دنیا میں رکھتے ہو وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم تمہیں چیک کریں گے، تمہارا سلیکشن ہوگا، کروڑوں اربوں کھربوں افراد بھیجے جائیں گے، لیکن اس دنیا میں ہم نے تمہیں انتخاب کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، کبھی صبر کے ذریعے، کبھی شکر کے ذریعے، کبھی عفو درگزر کے ذریعے، کبھی ہمدردی کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ دیکھیں تم ہماری ہدایات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ تمہارا مقصد تخلیق صرف اور صرف اتنا ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے دوستو، یہاں ہمیں دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، خواہشات ہمارے پاس لامحدود ہیں، جاندار بھی زیرو ہیں، ہم بھی زیرو ہیں، ان میں جان ہے، ہم میں روح ہے، یہ روح ہی ہے جو ہمیں متحرک رکھتی ہے، یہ روح ہی ہے جو ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی زندگی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کرنٹ ہے، پاور ہے، لیکن یہ کب تک کے لیے ہے؟ جب تک خدا چاہے۔ مختلف طریقوں سے ہم اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن زندگی اور موت کا اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کس چیز کا؟ ہمارے آس پاس قرآن میں کئی جگہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے دنیا میں بھیج کر، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے۔ وہ خوف کائے کا ہوگا؟ مستقبل کا خوف ہوگا کہ اگر آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کل مستقبل ہمارا کیسا گزرے گا، کل ہم کیا کریں گے۔ کئی جگہ یوں بھی کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے سونے سے، چاندی سے، سواریوں سے، دنیا داری سے، عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے۔ یہ خواہشات اور ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان کے جسم میں۔ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، لیکن جو ان پر قابو پا لیتا ہے اور خدا کی ہدایت کے مطابق اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں، لیکن خدا سے ہمارا وہ تعلق نہیں جڑنے پاتا جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن میں خدا واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے رشتے بنائے ہیں تمہارے